اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم پر ہماری یہ آخری نشست ہے اور جو بقیہ 4 آیات ہیں ان کا مطالعہ ہمیں اس نشست میں مکمل کرنا ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے بظاہر اس کا کوئی ربط اس سورت کے مضامین سے نہیں ہے۔ پوری سورت کچھ خاندانی نظام، عائلی نظام، اہل و عیال سے متعلق احکام، ہدایات ان پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کفار اور منافقین کے ضمن میں جو ہدایت آ رہی ہے بظاہر، یہ لفظ بظاہر جو ہے اس کو بار بار نوٹ کر لیجئے، بظاہر انمل بے جوڑ سی بات ہے، کوئی ربط نہیں ہے، لیکن بباطن ربط ہے۔ ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے، ربط محکم ہے۔ وہ ربط کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے ان کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ یہ وہی لفظ آ گیا ہے، ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر فرشتے وہ معمور ہوں گے جو بڑے سخت دل ہوں گے، تند خو ہوں گے، بہت سخت مزاج ہوں گے، درست مزاج۔ تو فرمایا ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیہ مبارکہ بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ توبہ میں آئی ہے، آیت نمبر 73، ایک شوشے کا فرق نہیں۔ یہ میں نے ابتدائی تعارفی کلمات میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کے جوڑے آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس مضمون کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ بعین ہی انہی الفاظ میں اس آیت مبارکہ کو قرآن میں ریپیٹ کیا گیا۔ تو یہ ان چند آیات میں سے ہے کہ جو بعین ہی انہی الفاظ میں قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس کا جو ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نرمی، شفقت، رافت، رحمت، مغفرت، عفو، درگزر، یہ تمام اوصاف محمودہ ہیں، پسندیدہ باتیں ہیں، لیکن ان سب کی بھی ایک حد ہے۔ حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو اس میں خرابی کے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس میں رافت اور رحمت کا غلبہ تھا۔ آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، رحمت للعالمین بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں، نوع انسانی کے لیے شفقت آپ میں ہے، اور شفقت اور نرمی اتنی ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا جاتے تھے جو نرمی کے مستحق نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جس انسان میں اس کی جو طبیعت ثانیہ جو شے بن گئی ہو، نرمی اس کے مزاج کا ایک جزو لازم بن گئی ہو، تو اس سے کسی وقت کوئی شخص جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی اس رافت و رحمت سے اور شفقت سے اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کی جو آپ کی عادت ثانیہ تھی، اس سے یہ منافقین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کی جرتیں بڑھ رہی تھیں، ان کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، ڈھٹائی بڑھ رہی تھی۔ حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ فرماتے ٹھیک ہے جائیے، جو آپ نے کہا ہے صحیح، جائیے۔
یہاں تک ان کی جسارتیں پھر بڑھی ہیں کہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہے ہوا اذن. اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ یہ نرے کان ہی کان ہیں. مراد کیا ہے؟ ان میں فہم نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو دھوکہ دے لیا. زیادہ ثقیل الفاظ میری زبان پر آ رہا ہے، میں بمشکل روک رہا ہوں. وہ نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہوں گے گستاخی میں. ہم نے انہیں کیا بنا لیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا. انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے. وہ اذن، کان ہی کان ہے. یہاں دماغ میں کوئی جو صلاحیت ہے بات کو سمجھنے کی وہ تو ہے ہی نہیں. یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ان پر نرمی فرما رہے ہیں. یہی آپ کی رافت و رحمت جو ہے ایک حد اعتدال سے بڑھی تھی غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر کے بعد جو اسیران بدر تھے ان کا معاملہ جب پیش ہوا ہے تو وہی آپ کی طبیعت کی نرمی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس اعتبار سے آپ کا عکس کامل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے مزاج میں بھی یہی ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. یہ ایک فوری تقابل ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مزاجوں کے مابین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت ابو بکر کے مزاج میں بھی وہی نرمی، وہی رقت، وہی رافت، وہی رحمت. لیکن حضرت عمر کے مزاج میں اس کے برعکس سختی تھی، لیکن سختی فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں، شریعت کے دین کے معاملے میں بہت سخت ہے. تو اس چیز کو یہاں پہ جو ہے اس آیہ مبارکہ کو یہاں لے آیا گیا، اس لیے کہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی جو اس طرح کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کا یہ سلوک ہے، اس سے یہ کچھ حد اعتدال سے معاملہ بڑھ رہا ہے. لہذا اس کو ایک حد کے اندر رکھیے. اسی کے ساتھ متعلق ہو گیا، اسی دور کے اندر پروئی گئی یہ آیت بھی کہ جس طرح اہل خانہ کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اسی طرح کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر جو ہے اس سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں. نبی آپ نرمی نہ کیجیے. آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں، لیکن جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کافروں کے ساتھ اور ان اہل نفاق کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ تو جہاد کیجئے اور سختی کیجئے، ان پر گرفت کیجئے، سرزنش کیجئے، ان کا محاسبہ کیجئے، ان کا احتساب کیجئے. عفی اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں ان کو معاف کیا ہے اور کیوں اجازت دی ہے، کیوں ان کا عذر قبول کیا ہے. جب غزوہ تبوک کے لیے حکم تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور ان میں سے ایک نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، حضور میری تو یہ مجبوری ہے، مجھے یہ عذر ہے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، عذر قبول ہے. عفی اللہ لما اذنت لهم، کیوں آپ نے اذن دیا، کیوں اجازت دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا. لیکن آپ نے ان کو اجازت دے دی، ان کا عذر قبول کر لیا، ان کے نفاق کا پردہ پڑا رہ گیا. تو یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجیے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس آیت کا یہ ایک اہم مضمون ہے، اگرچہ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے اعتبار سے تو جو بات تھی وہ واضح ہو چکی، لیکن ضمنی مضمون ہے ایک. یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے جہاں جہاد کا مفہوم معین ہو جاتا ہے کہ قتال نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں کی، جبکہ جاہد فعل امر ہے اور الامر للوجوب. اگر جہاد کے معنی جو ہے لازماً قتال ہوتے تو حضور کی حیات طیبہ میں، سیرت مطہرہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ ملنا چاہیے تھا کہ آپ منافقین کے خلاف وار ڈکلیئر کرتے. لیکن جیسا کہ معلوم ہے سیرت مطہرہ اس تذکرے سے خالی ہے. جہاد جو ہے وہ کشمکش، کشاکش، کسی پر سختی کرنا، کسی پر دباؤ ڈالنا، جد و جہد کرنا، ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا سد باب کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ تمام چیزیں تو شامل ہو جائیں گی. لیکن جسے کہا جائے گا جہاد بالسیف، قتال، یہ قتال جو ہے یہ کافروں کے ساتھ تو ہوا ہے، غزوہ بدر سے شروع ہوا اور جاری رہا آپ کی حیات طیبہ کے دوران. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پوری حیات دنیاوی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا موقع نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں جہاد کا مفہوم معین ہے، غیر قتال یہاں پر اس کے سوا اس میں وہ مفہوم قتال کا شامل نہیں کیا جا سکتا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اب بقیہ 3 آیات میں ایک مضمون آ رہا ہے، اس مضمون کو پہلے سمجھ لیجئے. عائلی زندگی کے ضمن میں اور خواتین کے بارے میں ایک مغالطہ یہ رہتا ہے کہ ویسے تو یہ کہ
جہاں تک خاندانی نظام ہے اس میں وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں، لیکن کیا دینی اعتبار سے بھی وہ شوہروں کی تابع ہیں؟ خواتین کو عموماً یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بس ہمارے شوہر ہیں، اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ایثار اور قربانی کی روش اختیار کر رہے ہیں، تو بس اس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم بھی بہرحال ان کے گھروں میں آباد ہیں، تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ سے مسئولیت نہیں ہے، ہماری کوئی گویا کہ آزاد ایک شخصیت نہیں ہے۔ یہ مقام یہ واضح کر رہا ہے کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے۔ جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس کے لیے وہ بھی اسی طرح مکلف ہے جیسے کہ مرد ہے۔ نیکیوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اس کی اپنی نیکیاں ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی نیکی کمائی ہوگی مردوں نے انہیں اسی میں سے حصہ ملے گا، اس سے از خود عورتوں کو حصہ نہیں پہنچ جائے گا، اور جو نیکیاں کمائی ہوگی عورتوں نے اس وہ انہی کے حق میں ان کا اندراج ہوگا، اس سے کوئی خود بخود ان کے شوہروں کے لیے کے حق میں اندراج نہیں ہوتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے یعنی عورت کی یہ شخصیت کا انڈیپینڈنٹ ہونا دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ ایک مکمل انسان ہے، مکمل ہیومن بینگ ہے۔ اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کی ساجی ہے۔ وہی شرف انسانیت جو ہے کہ جو مردوں کو حاصل ہے، اس شرف انسانیت میں عورتیں بھی برابر کی شامل ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صرف ایک چیز ہے کہ جس میں کمی رکھی گئی ہے، نبوت کا منصب انہیں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے۔ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود، ہر طرح کے استہزاء کے باوجود، جو بھی ریزسٹنس ہے اس سب کو برداشت کرتے ہوئے فریضہ نبوت کو اور فریضہ رسالت کو ادا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ صرف اس ذمہ داری سے تو انہیں بچایا گیا ہے۔ باقی یہ کہ صدیقیت کا مقام ہے تو صدیق اکبر اگر ابو بکر ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ جو ہے حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، برابر کا مقام ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کہنا، کم سے کم میں تو فیصلہ نہیں کر سکا کس کا مقام بلندتر ہے۔ مردوں میں جو مقام حضرت ابو بکر کا ہے، خواتین میں وہی مقام حضرت خدیجہ کا ہے۔ اس اعتبار سے روحانیت کے معاملات ہوں، نیکی کے معاملات ہوں، خیر کے معاملات ہوں، اچھائی کمانے کا معاملہ ہو، تو عورت کا اپنا ایک آزاد اور مستقل وجود ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے اگر آج کے زمانے میں جو فلسفہ ہوتا ہے مساوات مرد و زن، اس میدان میں ہم قائل ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اس اعتبار سے، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، عبادت گزاری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، ایثار میں، قربانی میں، روحانی منزلیں طے کرنے میں، ان تمام کے اندر برابر مواقع موجود ہیں اور برابر امکانات موجود ہیں، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت چاہے وہ نبی کے گھر میں ہو، اگر اس کا اپنا معاملہ درست نہیں ہے عمل کے اعتبار سے، تو نبی کا بیوی ہونا اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت بات کی بات ہے، نبی کی بیوی ہونا بھی اس کے لیے مفید نہیں۔ یہ ہے در حقیقت مضمون کہ جو یہاں چار خواتین کے حوالے سے دو ایک کیٹیگری کی ہے اور بقیہ دو ایک کیٹیگری کی، تین کیٹیگریز یہاں آئی ہیں۔ ایک ان کا معاملہ ہے کہ جو جلیل القدر رسولوں کے گھروں میں تھی، آباد تھی گھروں میں، ان کی ازواج کی حیثیت سے، بیویوں کی حیثیت سے، کیونکہ وہ کفر پر قائم رہی، شرک پر قائم رہی، اپنی کافر قوم کے ساتھ انہوں نے روابط رکھے، اپنے شوہر جو اللہ کے رسول تھے ان کے راز ان تک پہنچائے، راز افشا کیے، لہذا ان کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر بالکل اس کا کنٹراسٹ، اس کے بالکل بالمقابل، اس کی ضد، فرعون جیسا سرکش، اور اس کے گھر میں حضرت آسیہ سلام علیہا، نہایت نیک عابد زاہد خاتون، اور اغلباً وہ بنی اسرائیل میں سے تھی، کیونکہ بنی اسرائیل محکوم قوم تھی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم قوم جو ہے ان کی عورتوں میں سے جو پسند آیا اس کو گھر میں ڈال لیا ہے، اس اعتبار سے وہ فرعون کے محل میں۔ لیکن یہی ہے جن کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا اور ان کی پرورش کا۔ قرۃ عین لی و لک، فرعون کو ان سے محبت تھی، اس اعتبار سے جب سفارش کی ہے اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو وہ سفارش کام کر گئی، دل پسیج گیا فرعون کا، ورنہ وہ تو قتل کرنے کے درپے ہو چکا۔
تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا۔ وہ حضرت آسیہ، ان کا کردار کیا تھا، محل کیسے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مجبور تو تھی، ہے تو شوہر کے گھر میں آباد ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے قلبی، روحانی، نفسیاتی، وہ کیا ہے۔ تیسری مثال دی گئی ہے حضرت مریم کی سلام علیہا، کہ خود بھی نہایت نیک سرشت، اور انہیں اللہ نے ماحول بھی اتنا عمدہ دیا کہ نور علی نور۔ یہ تین مثالیں تو اس مقام پر واضح ہو جائیں گی۔ ایک چوتھا خلا ہے جو رہ جائے گا، اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ اب آئیے کہ ان آیات کا ہم لفظ برس مطالعہ کر لیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اب یہاں للذین کفروا میں تو مرد اور عورتیں سب کے سب گویا کہ شامل ہیں، لیکن یہاں پہ اصلاً جو ہے روح سخن وہ خواتین کی طرف ہے، چونکہ یہ عائلی زندگی سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہے سورہ تحریم، اور ابتدا سے انتہا تک در حقیقت مرکزی مضمون وہی ہے، سوائے اس ایک آیت کے کہ وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ، اگرچہ اس کا تعلق عائلی نظام سے نہیں، لیکن نرمی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، نرمی جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہنی چاہیے، اس سے زائد نہیں۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی علیہم الصلاۃ والسلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ماتحت ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے۔ میں نے یہاں جان بوجھ کر ماتحت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، وہ جو میں سب سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریم کے درس کے شروع میں، جو تعارفی اس کے مضامین تھے۔ اسلام کا جو نظام ہے عائلی نظام، اس میں مرد کی قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، بیویوں کے لیے لفظ یہاں بھی آیا تحت، وہ ماتحت ہے۔ گھر کے نظام میں اگرچہ اپنی اخلاقی، دینی، روحانی اعتبار سے وہ بالکل آزاد شخصیتوں کی حامل ہیں، ان کی بالکل انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز ہیں، لیکن عائلی نظام میں آ کر اب وہ برابر نہیں ہے، وہ ماتحت ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ماتحت تھیں ہمارے دو بندوں کے، علیہم الصلاۃ والسلام، من عبادنا صالحین، ہمارے دو نہایت نیک بندے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ منعم علیہم گروہ جو ہے، جس کے 4 طبقات ہیں، ان میں سب سے بنیادی طبقہ صالحین کا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو انبیاء ٹاپ پر ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عام ہے پہلی منزل، گویا کہ اس میں تو وہ سب کے سب شامل ہیں، تو ہمارے دو نہایت نیک بندوں میں سے جو یہ رسول تھے، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے گھروں میں آباد ہونا کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا سمجھیے نیکی کے لیے مواقع تھے جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی۔ اس لفظ کو بعض لوگوں نے کہ جو ازواج مطہرات سے دشمنی رکھتے ہیں، میں ان کا تذکرہ اس سے پہلے کر چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے، انہوں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے خبث باطن کو ظاہر کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ بدکار تھیں، زانیہ تھیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ خود یہ صورت جو ہے القرآن یفصل بعضہ بعضا، بالکل واضح کر رہی ہے۔ اس صورت کے شروع میں تذکرہ ہے کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ نے حضور کے راز کو فاش کر دیا تھا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پر وہی خیانت مراد ہے، اس لیے کہ وہ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی جو ہم نے ابتدا میں جس کا خاصا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویوں کی جو دو اوصاف، جو ان کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں صفت اول ہے قانتات، فرما برداری کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کی، اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ یہ رازداری جو ہے یہ در حقیقت بیوی کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ شوہر کے تمام راز، ظاہر بات اس کے علم میں ہے، اس کے راز کو راز رکھنا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی حیثیت سے۔ اگر راز افشا ہو جائے گا تو یہ خیانت ہے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ اچھا یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے کفر پر قائم رہی،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے گھر میں رہنے کے لیے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا ہو، یہ خیانت کی ہو۔ لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے گھر میں آنے جانے والوں کی خبر اپنی قوم کو دے دیتی تھی۔ چنانچہ دو جو فرشتے آئے تھے ان کے گھر میں ان نوجوان لڑکوں کی شکل میں، ان کی خبر بیوی نے پہنچائی تھی کہ تمہارے لیے بہترین شکار آج آ گیا ہے بطور مہمان لوط کے گھر میں، ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ان پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے، معدود چند لوگ، وہ سب کے سب اس معاشرے کے نچلے طبقات میں سے اراذلنا بادی الرأی، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ تو ہمارے رذیل ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، کمی کاری ہیں، یہ تمہارے گرد جمع ہو گئے نوح سلام علیہ، وہ ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا انہیں ہٹاؤ یہاں سے، تب ہم کہیں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ ان کے دباؤ میں تھے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے آیا ہے اور اس کے آقا کو فوراً خبر پہنچا دی جائے تمہارا غلام ایمان لے آیا ہے، تو اس پر جو قیامت ٹوٹتی ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا حضور کے دور میں، جو کچھ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے دور میں، تو وہی کچھ قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی ان لوگوں پر کہ جو ان کے ماتحت لوگ تھے، ان کے غلام تھے، ان کے کمی کاری تھے، ان کے ملازم تھے، ان کے تابع تھے اور وہ ایمان لے آتے۔ تو ان دونوں بیویوں کا یہ کردار ہے کہ جس کو اس لفظ خیانت سے یہاں تعبیر کیا گیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اصل بات جو یہاں بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کچھ کام نہ آ سکے وہ دونوں، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط، اپنی ان دونوں بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ کہہ دیا گیا، یہ فعل مجہول ہے ماضی کا۔ ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے جو واقعات بالکل شدنی ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں، قرآن مجید میں ان کو اکثر و بیشتر جو ہے ماضی کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا یقینی ہونا جو ہے بالکل حتمی ہے۔ اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ماضی کا صیغہ جو ہے کسی شے کی حتمیت اور قطعیت اور شدنی ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی توجیہ یہ ہے، اور ایک وہی توجیہ جو میں نے پچھلے درس کے ضمن میں بھی بیان کی تھی، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا۔ اس عالم برزخ میں بھی عذاب ہے، عذاب قبر جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گویا کہ ایک نوع کا عذاب، ایک نوع کی جہنم تو ہے وہ جس میں کہ اس وقت بھی انہیں داخل کر دیا گیا ہے۔ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، اگرچہ وہ جہنم اور ہوگی جس میں کہ قیامت کے دن انہیں جھونکا جائے گا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا یہ کہ جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے، اس کی کیفیات کا ظہور جو ہے اور ورود وہ شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ میں۔ یہ ایک کردار ہو گیا۔ شوہر بہترین نہایت نیک لوگ اولو العزم من الرسل، لیکن بیویاں جہنمی ہیں، کافر ہیں، خائنہ ہیں، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں دے رہی ہیں، لہذا ان کا حشر اپنے عمل اپنے کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ شوہروں کی نیکی، شوہروں کی علو مرتبت، شوہروں کا یہ مقام اور بلند مرتبہ یہ ان کے کام نہیں آئے۔ اب اس کے بالکل برعکس لیجیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے، اور یہاں مراد پھر میں عرض کروں گا اہل ایمان خواتین کے لیے، ان کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون خود نیک ہو لیکن کسی ایسے شوہر کے ساتھ باندھ دی گئی ہو کہ جو ایک غلط مزاج رکھنے والا، غلط کردار کا حامل ہے، فرض کیجئے کہ منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عصیان میں معصیت ہی کے اندر غرق ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کے چنگل سے کسی طور سے نجات بھی نہیں پا سکتی، فرض کیجئے قانوناً مسلمان ہے، اس سے وہ خلا بھی نہیں کر پا رہی، اور کوئی کسی طرف سے داد رسی نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی نمونہ درکار ہے، وہ نمونہ ہے جو دیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کنسولیشن ہے، اس کے لیے بھی ایک طرح کی دلجوئی کا سامان ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے، کہ یہ بھی ایک صورت رہی کہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسا سرکش، فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار، اور اس کے گھر میں بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، یہ چوٹی کی ان خواتین میں سے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور قیامت کے دن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، نہ معلوم کتنے بلینز اور بلینز ہوں گے مردوں کے کہ جو رش کریں گے ان کے مقام پر،
جو اللہ تعالیٰ انہیں شرف عطا کرے گا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اس اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي۔ اب یہ ہے ان کی نفسیات۔ فرعون کے محل میں ہے، ہر طرح کا عیش میسر ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، بادشاہ کا محل ہے، اور کیا چاہیے؟ دنیا میں جس کا بھی انسان تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور کون سی شے ہو سکتی ہے کہ جو وہاں اسے میسر ہے؟ لیکن کیفیت کیا ہے؟ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی زندگی گویا کہ عذاب میں گزر رہی ہے، ایک ضیق نفس ہے کہ جس سے وہ دوچار ہے۔ اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جبکہ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے۔ یہ گویا کہ زندگی سے بیزار ہونے کی یہ تعبیر ہے۔ میں اس دنیا میں اس زندگی کو میں پسند نہیں کرتی، نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہ محل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اپنے قرب میں مجھے کوئی گھر جنت کے اندر عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مجھے نجات دے، جلد از جلد چھٹکارا عطا فرما اس فرعون سے بھی، اس کے اعمال بد سے بھی، اور ان ظالموں کی قوم سے۔ میں اس میں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ دنیا میں انسان رہتا ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن ایک ہے کہ اس ماحول میں آدمی خود بھی لذتیں لے رہا ہو، عیش کر رہا ہو۔ ایک یہ کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے، وہ یہاں رہنا چاہتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کسی کو فرض کیجئے کسی سرکاری افسر کو جو ہے ایسے علاقے میں بھیج دیا جائے، دور دراز کا علاقہ جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب تک اپوائنٹمنٹ ہے، جب تک حکم ہے رہنا ہے، تو بندہ مومن اس دنیا میں رہتا ہے اللہ کے حکم کے تحت، اور اس سے یہ کہ بہرحال اسے دل نہیں لگاتا، یہاں پر رہنے کی اس کے اپنے دل میں خواہش نہیں ہوتی۔ نشان مرد مومن بات و گویم چو مر گایا تبسم بر لب اوست۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو ماحول بھی وہ میسر ہو جو نامساعد ہے، ناموافق ہے، اس میں خیر کے لیے امکان کم ہے، شر کے امکانات جو ہیں وہ غالب ہیں، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ضیق نفس ہوگا، اس میں اس کے لیے تنگی ہوگی، اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی وہ دعا کرے گا۔ اب یہ دوسری مثال ہو گئی، ایک دوسرے کے بالکل متضاد، بالکل بالمقابل۔ ایک طرف حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، بہترین ماحول، بہترین گھر میسر آیا ہے، لیکن خود بدبخت ہے۔ دوسرا برعکس، فرعون کا محل ہے، لیکن اس فرعون کے گھر میں ایک نیک بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا۔ اب تیسری مثال ہے نور علی نور، ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا۔ اب چونکہ یہاں مریم پر زبر ہے، یہ بھی ضرب اللہ مثلا اسی کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ مثال بیان فرما رہا اہل ایمان کے لیے مریم کی، مریم کی مثال، و مریم جو ہے بیٹی عمران کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آل عمران جو کہ ایک پورا قبیلہ ہے اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے بنت عمران کہا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے والد ہی کا نام عمران ہو۔ اس قالت امرأۃ عمران یہ آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی۔ بہرحال ان کی بیٹی ہے حضرت مریم، ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری حفاظت کی۔ یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جب ہم نے کچھ تعارفی اور ابتدائی جو مضامین تھے ان پر گفتگو کی تھی، تو یہ حسن کا لفظ آیا تھا بار بار، کہ محسنہ کون ہے؟ وہ عورت جو کسی کے قید نکاح میں ہے، یا وہ خاندانی خاتون کہ جسے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، تو یہ ہے احسان۔ یہاں پر احسنت کا لفظ آیا ہے، پوری حفاظت کرنا، قلعہ بند ہو کر رہنا۔ ایک عورت کا یہ سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی اور حفظت کی حفاظت کرے، اور پوری طرح قلعہ بند ہو کر رہے۔ احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، اپنی عصمت اور عفت کی پوری جو ہے حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، فیہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت مریم کے پورے وجود کی طرف بھی جا سکتی ہے، آپ کے رحم کی طرف بھی جو حمل ہوا ہے، اس میں چونکہ شوہر کا حصہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہوئی ہے، اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو ہے، روحم من امرنا جو ہے وہ اس میں پھونکا گیا ہے۔
تو نفخنا فیہ من روحنا، بعض روایات میں گریبان کا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری. واللہ عالم، یہ تمام چیزیں تعبیرات ہیں، لیکن مراد یہی ہے. اور یہاں پہ در حقیقت جو یہ کہا جا رہا ہے احسنت فرجہا، خاص طور پر یہود کے ان الزامات کی نفی کے لیے. انہوں نے وہی الزام کہ جو کچھ لوگوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں پر لگایا ہے، اور جو کچھ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا دیا تھا، جو تہمت لگائی تھی، وہی الزام جو ہے لگایا حضرت مریم پر یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا. اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے ان کی اس خباثت کا ازالہ کر رہا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تم اس پر الزام لگا رہے ہو بدکاری کا، وہ تو وہ نہایت باعفت اور باعصمت خاتون تھی، اس نے کہ اپنی عصمت اور عفت کی پوری حفاظت کی. اس میں جو بھی پھونک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماری گئی ہے. کس طور سے ماری گئی ہے یہ وہ عالم امر کے معاملات ہیں جن کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے تو تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. یہ نوٹ کیجئے ذرا، حضرت مریم سلام علیہا پیدا ہو رہی ہے مسلمان قوم میں. اس مسلمان قوم جو اس وقت وہ یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کے ہاں کتابیں ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس زبور موجود ہے، دوسرے انبیاء کے صحیفے موجود ہیں. تو گویا کہ کسی نبی اور رسول کے امتی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، تمسک بالکتاب، اللہ کی جو کتاب ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ تمسک، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کے ساتھ بندھ جانا، یہی در حقیقت ہدایت کا اور رشد کا کے حصول کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے. تو صدقت بکلمات ربہا، کلمات ربہا سے مراد جو بشارتیں انہیں ہوتی رہیں، یہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم اقنتی لربک، اور اس میں پھر انہیں بشارت دی گئی تھی، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی. اور وہ حیران ہوئی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میں کوئی بغیہ، میں کوئی آبرو باختہ کوئی عورت نہیں ہوں، میں نے کہیں کو بدکاری نہیں کی ہے، کیسے میرے ہاں بیٹا ہو جائے گا. فرمایا ہوگا کذالک قال ربک هو علی ہین، سورہ مریم میں فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا، اور آپ کے رب کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے تصدیق کی، مان لیا. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. تو یہ جان لیجئے کہ غیر انبیاء کو بھی الہام تو ہو سکتا ہے، کوئی اسی طریقے سے مخاطبہ خداوندی تو ہو سکتا ہے. وہ وحی نبوت نہیں آئے گی، وہ وحی نبوت جس کا ذریعہ فرشتہ بنتا ہے اور پھر جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے، وہ وحی نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں، لیکن الہام ہے. اور جو بھی کچھ یعنی نفس فی الروع جسے کہا جاتا ہے، دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا، الہام کر دینا، یہ تمام چیزیں ملائکہ کی طرف سے وہ بشارات آ جانا، مبشرات، جیسے کہ حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. خوابوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی حقیقتیں منکشف کر دیتا ہے. سچے خواب بھی فرمایا گیا ہے کہ نبوت کے 46واں یا 60واں جز ہے، اور اب نبوت میں سے سوائے اس سچے خواب کے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھیں، ہماری فرما بردار بندیوں میں سے تھیں. حضرت مریم کی یہ مدح کی جا رہی ہے. اس کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر یہ مثال کس اعتبار سے ہے، نور علی نور، نیک سرشت خود بھی ہیں حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں ماحول جو دیا ہے. سب سے پہلے جس ماں کے بطن سے تولد ہوئی ہیں اس ماں کا نقشہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں کھینچا گیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. اے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ اس امید میں تھی کہ لڑکا ہوگا، میں تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں. محررن، اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری کر کے، میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی، اپنا کوئی حق اس پر نہیں رکھوں گی، اسے ان تمام حقوق سے آزاد کر کے خاص تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو قبول فرما لے. فتقبل منی، شرف قبول عطا فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما لے. اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. وہ نیک خاتون ہیں جو ماں ہے، جن کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے. اب یہ جو دعا ہے کس چھان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے
یہ آیت نمبر 37 میں ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ نے شرف قبول عطا فرمایا، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس خاتون کی اس نظر کو، اس پیشکش کو قبول فرمایا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، خوبصورت قبول، شرف قبولیت جو ہے، اور انبتها نباتا حسنا، پھر اسے اگایا، اس کو پروان چڑھایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ، یعنی انتہائی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ اور یہاں خاص طور پر ذکر ہے کفلھا زکریا، اور اسے کفالت میں دے دیا زکریا کی۔ زکریا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نبی کے گود میں پل رہی ہیں، ایک نبی کے گھر میں پرورش پا رہی ہیں، خود نیک طبیعت، نیک سرشت، سلیم الفطرت، اور پھر ان کو گود مل گئی نبی کی، نور علی نور۔ یہ گویا کہ ایک تیسری مثال ہو گئی۔ اب یہاں صرف ایک خلا ہے جس کو پر کر لیجئے، ایک چوتھا کونا خالی ہے۔ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد آ گئی، بہترین شوہر، بدترین بیویاں، بدترین شوہر، بہترین خاتون ان کے گھر میں، یہ تو دو ایک دوسرے کی ضد ہو گئی مکمل۔ ایک نور علی نور، عورت خود بھی نیک سرشت ہو، سلیم الفطرت ہو، اور اسے ماحول بھی مل جائے نہایت عمدہ، زکریا کا گھر ملا ہو تربیت کے لیے۔ اس کے برعکس بھی تو چاہیے، خود بھی سرشت خراب ہو اور ماحول بھی بدتر مل جائے، اور یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ کون بدتر ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ یہ مثال قرآن مجید میں سورہ لہب میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ وہ جوڑا ہے کہ جو گویا کہ اس کی ضد ہے، ام جمیل جو بیوی ہے ابو لہب کی، اور چچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا شوہر ابو لہب چچا ہونے کے باوجود دشمن ہے، شدید بغض رکھتا ہے، شدید عناد رکھتا ہے حضور سے، مخالفت میں پیش ہے۔ کوئی اور غیر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ مخالفت میں وہ شدید ہے ابو لہب، اور حضور کی دشمنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ سخت جو ہے ابو لہب تھا یا اس کی بیوی ام جمیل تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں نقشہ کیا کھینچا ہے، ان دونوں کی مسابقت کس چیز میں ہے، کون زیادہ جہنمی بنے۔ وہ بھی ایندھن سر پر اٹھا کر لا کر جب یہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا ابو لہب، تو گویا کہ وہ لا کر ایندھن اور جھونکے گی اس کے اندر۔ وہ عورت کے جو اپنے شوہر کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہی ہے، خود بھی جہنمی ہے اور شوہر کے عذاب کے اندر بھی اور اضافے کا موجب بن رہے۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر اس قیامت میں ڈال دی جائے گی ایک موٹی رسی، جس سے کہ وہ ایندھن جو ہے باندھ کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر آگ اور بھڑکائے گی۔ یہ ہے گویا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ تاریکیوں پر تاریکیاں، خود بھی عورت ام جمیل اور پھر شوہر ابو لہب۔ یہ ہے ایک دوسری انتہائی مثال۔ بہرحال ان کا سب کا جو مفاد ہے، جو اصل حاصل ہے، جو اصل سبق ہے، وہ کیا ہے کہ عورت اپنی جگہ پر اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک آزاد شخصیت کی حامل ہے، اس کا اپنا تشخص ہے۔ خاندانی نظام کے اعتبار سے وہ تابع ہے شوہر کے، وہ اس دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، خاص طور پر عرب معاشرے میں تو آج بھی یہ نظر آ جاتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے، کچھ اس کی جھلک جو ہے پٹھانوں کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ اونچ نیچ اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا خان بیٹھا ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، اس کا جو ملازم ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، اور ان میں وہ فرق و تفاوت نہیں ہوتا کہ جو مثلا پنجاب میں ہے یا اور دوسرے مقامات پر ہے۔ پھر یہ کہ عربوں کے ہاں یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے عرب قوم میں کہ ایک سواق ہے یا بواب ہے، اور ایک وہ منسٹر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ وزیر ہے۔ بواب ظاہر بات ہے دربان کی حیثیت سے دروازے پر کھڑا ہے، یا سواق ہے اس کا جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ملازم ہے۔ لیکن لنچ بریک میں سب ایک میز پر بیٹھے ہوں گے، بحیثیت انسان مساوی ہے، برابر ہے، وہاں اونچ نیچ نہیں ہے۔ شرف انسانیت میں وہ ڈرائیور ہو، وہ بواب ہو، وہ دربان ہو، وہ کسے باشد، وہ کلرک ہو، وہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں
کہ جو پیغام رساں ہوتا ہے دفتروں میں چپراسی کی بجائے قاصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہو شرف انسانیت میں مساوی ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ رہے گی، فرق و تفاوت رہے گا، کسی کا اختیار زیادہ ہوگا، کسی کا اختیار کم ہوگا۔ اس میں اگر آپ چاہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جو برابر کے دو سربراہوں کے تحت چل سکے، اس میں تو فساد رونما ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے جو آئلی نظام ہے اسلام کا، اس میں قوامیت مرد کی ہے، سربراہ خاندان کا شوہر ہے، بیوی اس کے تابع ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ ان کے بہترین اوصاف ہیں، مطلوبہ اوصاف ہیں۔ البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی شوہر اسے دے رہا ہے، جو بھی خرچے کے لیے دے رہا ہے، یا اس کے اپنے ذاتی خرچ جسے آج کل ہماری اصطلاح میں کوئی پاندان کا خرچ بھی کہا جاتا ہے، اس میں سے اگر وہ بچت کرتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ اگر ویسے اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد ملی ہو، کوئی وراثت میں کوئی ایسی ذریعہ آمدنی بھی اسے میسر آ گیا ہو، تو اس کے خرچ کرنے میں وہ آزاد ہے، وہ اسے اللہ کے دین کے لیے لگائے۔ پھر یہ کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں وہ اپنے شوہر پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے، اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرے، مردوں میں سے جو محرم ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ پھر خواتین کا اپنا دائرہ ہے، تو کوانٹٹی کے اعتبار سے چاہے مقدار ان کی کم رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے جو ہے وہ کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، کوالٹی کی بنیاد پر ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی وسعت ہے، جس کے لیے جتنے امکانات ہیں، جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے، اگر اتنا اس نے کر دیا ہے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے خواتین کے ضمن میں یہ جو 3 آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی ہیں کہ ان کی ایک آزاد شخصیت اخلاقی اور روحانی اعتبار سے، اور اس پہلو سے ان کا اپنے شوہروں کے تابع نہ ہونا، اگرچہ خاندانی نظام، آئلی نظام جو اسلام کا ہے اس میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ ان دونوں چیزوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔